وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب لا يطوف بالبيت عريان باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. باب یہ ہے کہ نہ طواف کرے بیت اللہ کا کوئی عریان شخص، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، ولا یحج مشرک، اور کوئی مشرک حج نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے، اپنی طرف سے انہوں نے دین کے اندر چیزیں شامل کی ہوئی تھیں، تو وہ ننگا طواف کرتے تھے اور اس کی توجہ یہ بیان کرتے تھے کہ جو ہمارے کپڑے ہیں ان کپڑوں کے اندر ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ علائشوں سے بھرے کپڑے ہیں، تو جب ہم اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو ہم دنیاوی علائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر، دنیاوی علائشوں اور نجاستوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہم بیت اللہ میں داخل ہوں گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تو وہ ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ اب ننگے طواف کرنے سے اس سے بڑی قباحت پیدا ہوتی، فحاشی اور دوسری چیزیں، تو اس بات سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو وہ حدیث جس میں منع کیا گیا تھا وہ آگے آئے گی، تو اس حدیث سے امام بخاری باب قائم کر کے استدلال کر رہے ہیں، دو باتوں کا استدلال کر رہے ہیں۔ ایک تو کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور دوسرا کہ کوئی مشرک کافر شخص حج نہیں کر سکتا۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث قال یونس قال ابن شہاب حدثني حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ اخبرہ، حضرت ابو ہریرہ نے انہیں خبر دی، حمید بن عبد الرحمن کو حضرت ابو ہریرہ نے خبر دی کہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثه في الحجۃ التي امره علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا ان کو، کن کو؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا تھا فی الحجۃ التي، اس حج میں امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں امیر بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبل حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج جو ہے یہ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور جس سال حج فرض ہوا تو اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا خود، کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ ایسے حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ نے حج نہیں فرمایا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ تو اب چونکہ حج فرض ہو گیا تھا تو اب صحابہ کرام نے حج کرنے جانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ کرام پر امیر حکمران بنا کر بھیجا کہ اے ابوبکر آپ جائیں اور آپ مسلمانوں کو جا کر حج کرا لائیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا اس حج کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بھیجا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، اس حج میں بھیجا جس حج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حج میں امیر بنایا تھا، تو اس حج میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا حضرت ابو ہریرہ کو۔ قبل حجۃ الوداع، یہ حجۃ الوداع سے پہلے کی بات ہے۔ حجۃ الوداع کب ہوا؟ 10 ہجری میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، وہ 10 ہجری کو وہ حج ہوا۔ تو یہ حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ 9 ہجری میں ہی حج فرض ہوا تھا، تو اس سال جو حج ہوا تو اس حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے کے گئے تھے، آپ نے حضرت ابو بکر کو اس کا امیر بنایا تھا۔ تو حجۃ الوداع سے پہلے والا حج جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنایا تھا، اس حج میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ابو ہریرہ کو، اس میں ابو ہریرہ بھی موجود تھے رضی اللہ عنہما وارضاہما۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا یوم النحر، قربانی کے دن، 10 ذی الحجہ کے دن۔ یہ 10 ذی الحجہ کے دن کی بات ہے، یہ نہر کے دن کی بات ہے، قربانی کے دن کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا فی رہط، ایک جماعت میں، لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ،
یؤذن فی الناس کہ وہ اعلان کر دیں لوگوں میں، الا لا یحج بعد العام مشرک، خبردار نہ حج کرے اس سال کے بعد کوئی مشرک، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ طواف کرے بیت اللہ کا کوئی ننگا شخص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں فرمایا 9 ہجری کو۔ خود حج نہ فرمانے کی کیا وجوہات تھیں؟ کوئی مصروفیات ہو سکتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس وجہ سے آپ نہیں آئے تھے، یا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس 9 ہجری کے حج میں ابھی کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا تھا قرآن کریم میں یا مسلمانوں کی طرف سے کہ آئندہ مشرک حج نہیں کریں گے، آئندہ ننگے لوگ حج نہیں کریں گے۔ ممکن ہے اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ دی ہو کہ آپ حج کریں کہ اس حج میں مشرک بھی موجود ہوں، اس حج میں ننگے لوگ بھی موجود ہوں، اور اب ننگے لوگ موجود ہوں گے تو فحاشی اور یہ چیزیں موجود ہیں، تو چلو دیگر لوگ تو حج کر لیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کریں تو وہ بالکل پاک صاف حج ہو، جس میں نہ کوئی مشرک موجود ہو، جس میں نہ کوئی ننگا شخص موجود ہو، کوئی فحاشی نہ ہو، اور بالکل وہ صاف ستھرا سنتوں کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق حج ہو، یا اور کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ لیکن جب آپ نے خود حج نہیں کیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ یہ آخری سال ہے، اب اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور اس سال کے بعد کوئی ننگا شخص بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہاں مشرک سے مراد کافر ہے، ضروری نہیں کہ کوئی شرک کرنے والا ہی ہو، شرک نہ کرنے والا بھی ہو لیکن کافر ہو، مسلمان نہ ہو، وہ بھی مراد ہے اس سے، تو وہ حج نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، تب یہ قرآن کریم کی آیات بھی اتری کہ اے ایمان والو، مشرک نجس لوگ ہیں تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہ آئیں۔ یہ آخری سال تھا 9 ہجری کا، جس سال انہوں نے آخری دفعہ حج کیا، پھر اس کے بعد کبھی مشرکین کو حج کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ طواف کرے بیت اللہ کا کوئی بھی عریان شخص، کوئی ننگا شخص جو ہے وہ بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ کرتے تھے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، سورہ اعراف میں ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها، کہ وہ جب بے حیائی کرتے، یہی ننگا حج کرتے، جب یہ بے حیائی کرتے تو ان سے کہا جاتا تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وہ کہتے ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد شروع سے یہ کام کر رہے ہیں، واللہ امرنا بها، اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جھوٹ کہتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا اور یہ سلسلہ ہمارے آباء و اجداد سے لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتے، اللہ کبھی حکم نہیں دے سکتے کہ ننگا طواف کرو، یہ بے حیائی ہے، اس بے حیائی کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اور پھر اس موقع پر وہ آیتیں نازل ہوئیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد میں اپنی زینت اختیار کرو، اچھے سے اچھا لباس پہنو، ننگا طواف کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتے، یہ تم نے اپنی طرف سے دین بنا لی ہے، یہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا کہ وہ اس جماعت میں اعلان کریں۔ تو جہاں جہاں بھی مشرک موجود تھے وہاں وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے مختلف لوگوں کو بھیج کر یہ اعلان کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس وقت کے بعد سے مشرکوں کا داخلہ منع ہو گیا، اور بیت اللہ میں جو ہے وہ ننگا طواف منع ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات اقمار